اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الراسخون فی العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک والمقیمین الصلاة والمؤتون الزکاة والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں یہ بات میں نے بتائی تھی آخر میں کہ ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہودی سارے کے سارے برے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، سارے کے سارے برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی تھے جو ایمان لے آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج بھی اچھے یہودی کچھ موجود ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، تو ان کے بارے میں ان آیات میں ذکر ہے۔ فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، لیکن جو پختہ ہیں علم میں ان میں سے، والمؤمنون، اور وہ جو ایمان لانے والے ہیں، یؤمنون بما انزل الیک، ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو نازل کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل کیا گیا ہے، سنت نازل کی گئی ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کی گئی۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی یہودیوں میں چند آدمی ایسے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عام یہودی جانتے ہوئے بھی ایمان نہیں لاتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کہ آدمی کو غلط فہمی ہو تو اس کا مسئلہ جدا ہے، لیکن یہودی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے، انہیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی۔ قرآن کریم میں ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودی اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے تھے، یعنی اپنی اولاد کو پہچاننے میں جیسے کوئی شبہ نہیں ہوتا، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ان علامتوں اور نشانیوں سے جو پہلی کتابوں میں مذکور تھیں ان کے ذریعے سے یہ جانتے بھی تھے اور پہچانتے بھی تھے کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ تفاسیر کے اندر منقول ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے بارے میں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ شاید ہماری بیویوں نے کوئی خیانت کی ہو اور ہمیں نہ بتایا ہو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمیں کوئی شبہ نہیں ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے یہودی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے، آپ کے وسیلے سے دعائیں کیا کرتے تھے، فتح کی دعائیں مانگے کرتے تھے دشمن کے مقابلے میں، جیسا کہ پہلے پارے کے درس میں آپ سن چکے ہیں۔ فرمایا وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ تھے اس سے پہلے فتح کے لیے توسل حاصل کرتے ان لوگوں کے خلاف جو کافر ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پس جب آئی ان کے پاس وہ ذات جس کو وہ جانتے تھے، کفروا بھی، اس کا انکار کر دیا۔ اب جو انکار کر جائے جانتے پوچھتے ہوئے، مطلب جو منہ پر مکر جائے، جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں نا منہ پر مکر جانا، تو جو آدمی منہ پر مکر جائے اس کا تو دنیا میں کوئی علاج ہی نہیں ہے، اس کا آپ کیا علاج کر سکتے ہیں جو آپ کے منہ پر مکر جائے۔ ماننے والوں کی ظاہری علامت یہ ہے، جو مطلب جو لوگ یہ تو یہودی وہ ہیں نا جو مانتے نہیں ہیں، جو ماننے والے ہیں ان کی ظاہری علامت کیا ہے؟ وہ یہ ہے والمقیمین الصلاۃ، جو قائم کرنے والے ہیں نماز کو، والمؤتون الزکاۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، یعنی مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں اور بدنی عبادتیں بھی کرتے ہیں۔ والمؤمنون باللہ، اور صحیح معنی میں رب تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں میں ایسے لوگ تھے اور ہیں جو پختہ علم والے ہیں، ایمان لاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، وہ لوگ ہیں عن قریب ہم ان کو دیں گے بہت بڑا اجر۔ تو یہودی سارے برابر نہیں تھے اور اب بھی سارے برابر نہیں ہیں، البتہ یہ ہے کہ یہودیوں میں اکثریت برے لوگوں کی ہے اور کچھ تھوڑے بہت ان میں حق کے ماننے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو حق پر قائم و دائم رکھ کے اسی پر موت نصیب فرمائے۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔